اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ 20ویں پارے کے 3 رکوع پورے ہوئے اور سورہ نمل بھی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 89 سے 93 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ 5 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ گزشتہ کل قیامت کا بیان تھا، سور کے پھونکے جانے کا بیان تھا۔ یہ سچ باتیں ہیں اور سچائی کی طرف دعوت دیتی ہیں یہ باتیں، اور بندے کو سچ کے اوپر آمادہ کرتی ہیں۔ اور جو سوال جواب ہم سب سے قبر کے اندر ہوں گے، ان سوال جواب کے اندر بھی یہی والی بات آئے گی کہ جب سوال جواب ہو جائے گا ایمان والوں سے، تو ایمان والے کو کہا جائے گا علی الیقین کنت وعلی الیقین مت وعلی الیقین تبعث، کہ یہ تم نے جو جوابات دیے اس کا تعلق اسی یقین کے ساتھ ہے جس یقین کے ساتھ تو دنیا میں تھا، اور اس یقین کے ساتھ ہے اس یقین کے ساتھ ہے جس یقین پر تیری موت آئی، اور اس یقین کے ساتھ ہے جس یقین کے اوپر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو بار بار ایک بات بیان ہو رہی ہے مختلف انداز سے۔ اس مختلف انداز میں پھر قرآن پاک کا انداز، تو یہ سچ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو گزشتہ کل قیامت، سور، یہ پھونکا جائے گا، انسانوں کی سب کی پیشی ہوگی۔ اس پیشی کے اندر 2 گروہ بنیں گے۔ ایک ماننے والوں کا گروہ جو کلمہ لے کے آئے گا، اور ماننے والے کا گروہ جس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے عمل کیا ہوگا۔ گرمی میں روزے رکھے ہوں گے، نمازیں جماعت سے پڑھی ہوں گی، سخت گرمی کے اندر ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، سخت گرمی کے اندر جب راتیں چھوٹی ہوں تو فجر جماعت سے پڑھی ہوگی، اور بہت اپنے آپ کو پابند بنا کر کے اس نے زکوٰۃ دی ہوگی، اللہ کی باتیں مانی ہوں گی۔ تو ایسے لوگ گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ کہا فجر کی 2 رکعتوں کے برابر۔ 2 سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے مختصر پڑھنے کا حکم ہے، بہت لمبی نہیں پڑھتے۔ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ تو اس طرح 2 رکعت کے اندر جیسے وقت لگتا ہے، قیامت کا دن گزر جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، اور کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ جی اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے؟ فرمائیں گے وہ مسلمان ہوں گے جنہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ان کا آپس کی ملاقات، میلاپ اور جدائی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔
یہ کل قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ تو کلمے والے، ایمان والے، یقین والے یہ لوگ امن میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو کفر لے کے آئے، گناہ لے کے آئے، تو وہ پریشانی میں ہوں گے۔ اور کافر آدمی کو اللہ پاک فرماتے ہیں اندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، دھکا دیا جائے گا، دوزخ میں گریں گے، اور ان کو یہ کہا جائے گا جو تم نے کیا تھا یہ اسی کی سزا ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ دیکھو جو مجھے حکم ہے وہ تمہیں حکم ہے۔ مجھے کیا حکم ہے؟ مجھے حکم ہے اس اللہ کی عبادت کا جس اللہ نے بیت اللہ کو محترم بنایا، حدود حرم کو محترم بنایا۔ وہاں شکار نہیں کر سکتے، وہاں ہرے پتے کو نہیں کاٹ سکتے، وہاں بڑے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، وہاں بہت آدمی آرام سے رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا بس تھوڑی دیر کے لیے مکہ کے فتح کے موقع پر مجھے قتل و قتال کی اجازت دی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس کا احترام اسی طرح لوٹ آیا جس طرح یہ احترام پہلے تھا۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے جو حدود ہیں یہ محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک اس مکہ اور مدینہ کے ادب اور احترام کا خیال رکھے گی، اور جب مکہ مدینہ کا ادب چھوڑ دے گی، حدود حرم کا، مسجد نبوی کا، مکہ مکرمہ بیت الحرام کا ادب چھوڑ دے گی، تو اللہ جل جلالہ میری امت کو تباہ کر دیں گے۔ تو مجھے حکم ملا ہے اس بات کا کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں جس اللہ نے مکہ کو محترم بنایا۔ اور صرف مکہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا تو سب کچھ ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ لہٰذا اس اللہ کا جب سب کچھ ہے تو اللہ ہم سے اپنا سب کچھ مانگتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک تابع دار بن جاؤ۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خدا کی ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سر سے لے کر پیر تک تابع دار، اور یہ حکم ملا ہے قرآن کی تلاوت کروں، پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤں، اس لیے کہ قرآن میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے صرف پڑھنے سے دل بدل جاتا ہے، اس کے سننے سے دل بدل جاتا ہے، اس کے سوچنے سے دل بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک انوکھی تاثیر والی کتاب ہے، یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزوں پہ حاوی کتاب ہے۔ لہٰذا مجھے حکم ہے تلاوت کا، مجھے حکم ہے پڑھ کے سنانے کا، اس کی تبلیغ کا، اس کی سب چیزوں کا مجھے حکم ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو آپ یہ کہیں الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں بھائی، ہم تو ہر حالت میں خدا کے تابع دار ہیں، اور تم لوگ جو نہیں مانتے ہو اے مکہ کے کافروں، اے وہ لوگوں قیامت تک کے جن کو ان باتوں میں شک ہے، اللہ پاک تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آئے دن نئی نئی چیزیں آتی ہیں سامنے، آئے دن نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا ایک دم چلا جائے گا دنیا سے، اچھا خاصا صحت مند آدمی ہوگا بیمار ہو جائے گا، اچھی خاصی ساری سیٹنگ چل رہی ہوگی، اللہ جل جلالہ اس کو ہلا دیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ بندے کا دل دماغ آوارہ نہ ہو۔ یہ چھوٹے موٹی چیزیں جو اللہ پاک لاتے ہیں یہ آوارگی سے بچانے کے لیے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ لہٰذا ہر آن ہر گھڑی، اسی وجہ سے صحابہ، اولیاء، انبیاء وہ ہر وقت خدا سے ڈرا کرتے تھے، ڈر اور خوف زدہ کیفیت کہ کیا سے کیا ہونے والا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑنا۔ اور یہ مت سمجھنا تمہاری چیزوں کو اللہ کو پتہ نہیں، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے، اور اللہ جل جلالہ غافل نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیتیں ہم سب آپ دیکھ لیں، نہیں لگتا کہ یہ 1500 سال پرانی کتاب ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی اتری ہے اور میرے لیے اتری ہے،
یہ نہیں کہ زید عمر بکر کے لیے اتری، یہ میرے لیے اتری ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیتیں ہمارے دلوں میں دستک دے رہی کہ بھی نیکیاں کرو، وہاں امن ملے گا، گناہوں سے بچو، ایسا نہ ہو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اور دیکھو اس اللہ کا خیال رکھو جس اللہ کا سب کچھ ہے، اور قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ دو۔ اور حالات اس طرح آتے جاتے رہتے ہیں، نرم گرم چیزیں آتی ہیں، صحت کے حالات، بیماری کے حالات، اور اسی طرح فقیری کے حالات اور امیری کے حالات، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ اور یہ ہمیں کیوں وہ کرتی ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں تاکہ ہم توبہ، استغفار، عاجزی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اللہ مجھے بھی نیکیوں والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، مجھے بھی گناہوں سے بچائے، آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی اللہ قرآن سے جوڑے، آپ کو بھی جوڑے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جڑ جانے ہی میں کیا ہے، ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ من جا، کیونکہ قیامت ہے تو قیامت میں جو نیکی لے کر کے آئے گا، نیکی کا ترجمہ حضرات صحابہ کرام ایمان سے کرتے ہیں، کلمے سے کرتے ہیں۔ جس کے پاس کلمہ ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا، میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں آپ کو حدیث مبارک کی روشنی میں دی۔ جو نیکی لے کے آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ کم سے کم نیکی کا بدلہ 1 کے 10 ہے، کم سے کم 1 کے 1 نہیں ہے، 1 کے 10 ہے، پھر 1 کے 700 بھی ہیں، 1 کے 500 بھی ہیں، 1 کے 1000 بھی ہیں۔ جس طرح آدمی کا اخلاص بڑھتا ہے اتنی ہی نیکیوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور یہ لوگ ہر قسم کے گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جن اعمال کو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ کہہ دو لوگوں کو کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ شہر مکہ، مکہ میں نے آپ سے عرض کیا حدود حرم، باقاعدہ ہمارے نبی نے حدود مقرر کی ہے۔ حدود حرم یہ اللہ کے، بلکہ صرف ہمارے نبی نے تو نشانیاں لگائی، کھمبے لگوائے، اور یعنی کھجور کے درختوں کے تنے گاڑے۔ اس سے پہلے حدود حرم مقرر تھے، حضرت ابراہیم علیہ ہزاروں سال پہلے یہ حدود حرم مقرر تھے، تو اس لیے وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ اس حدود کے اندر غیر مسلم کا جانا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے، صرف مسلمان جاتے ہیں وہاں پر۔ تو وہ جگہ قابل احترام ہے، اس کے احترام کی میں نے 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں مسلمان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، ہاں، اس کا فائدہ اس کے باپ کو نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا، اس کے بچوں کو نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا۔ اور جو آدمی گمراہی اختیار کرے گا تو یہ کہہ دینا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ خبردار کرتا ہوں، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، آئے دن نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے وہ۔ اس لیے ایسا مت سمجھنا کہ بھی اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ فائدہ کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے اندر فائدہ ہے، اور تم سب نشانیوں کو پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آج یہ صورت ختم ہوئی، انشاءاللہ کل تو درس نہیں ہوگا، ہفتے والے دن سورہ قصص 20ویں پارے کی شروع ہوگی۔ اللہ پاک ساری چیزوں کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔